تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، نکاح کے حوالے سے ایک بات ضروری توجہ فرمائیں. ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اس دھرتی کے سب سے پہلے انسان ہیں، اور نکاح کی سنت انہی سے شروع ہوئی. گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ کائنات کا وجود مسلمان پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ کوئی ایک مسلمان موجود ہے، اور مسلمان یہ دنیا کے لیے ضروری ہے. کائنات کی سب سے ضروری چیز اس وقت مسلمان ہے. مسلمان نہیں ہوگا قیامت آ جائے گی، دنیا باقی نہیں رہے گی. گویا کہ قیامت کو تھوڑا دور کرنے والی جو چیز وہ مسلمان ہے. اور مسلمان یہ نکاح کے ساتھ خاص ہے کیونکہ سب سے پہلے ہمارے جد امجد، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے اما حوا سے نکاح کر کے اس سنت کا آغاز کیا جو آج پے در پے مسلمانوں کے اندر چلتی آ رہی ہے. حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی. گویا کہ وہ ہر مسلمان جس کا تعلق نبی کی ذات کے ساتھ ہے اس کا نکاح کے ساتھ بھی تعلق ہے. اگر کوئی مسلمان نکاح نہیں کرتا، نکاح کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان غیر تعلقات میں بہت زیادہ کمزور ہے. وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس درجے کا مسلمان نہیں کہلائے گا، حضور کا امتی نہیں کہلائے گا، جس درجے کا نکاح والا مسلمان کہلائے گا. چنانچہ نکاح کے حوالے میں 6 باتیں ذہن میں رکھیں. نمبر 1، نکاح کے 2 فرائض ہیں. نمبر 2، دوسرا تیسرا ایک واجب ہے، اور پھر آگے 3 سنتیں ہیں. یہ 3 پوائنٹ ہیں، فرض، واجب اور سنتیں. اب ان میں جو پہلے نمبر پر ہے فرض، 2 فرض ہیں. پہلا فرض یہ ہے کہ نکاح میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے. دیکھیں، اگر نکاح میں گواہ نہیں ہوں گے تو جس طریقے سے ایک گناہ ہے، ایک نکاح ہے، ایک آدمی زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس میں گواہ تو نہیں ہوتے نا، وہ تو بغیر گواہوں کے ہوتا ہے. اب زنا کرنے والا، گناہ کرنے والا اس نکاح کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ گنہگار ہے. یہ نکاح کرنے والا نبی کا متبع سنت کہلائے گا، نکاح کرے گا. نکاح کرنے کے بعد اس کے لیے اس کی بیوی حلال ہو جائے گی. اب فرض یہ ہے کہ گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اگر گواہ نہیں ہوں گے تو بھائی گناہ میں بھی گواہ نہیں ہوتے، تو نکاح اور گناہ میں فرق نہیں رہے گا. اس لیے کہا جاتا ہے گناہ اور نکاح میں فرق یہ گواہ ہے. اب جو بندہ نکاح کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 گواہوں کو ساتھ رکھے جو اس کے نکاح کی گواہی دے کہ اس نے فلاں کے ساتھ نکاح کر لیا ہے. نمبر 2، دوسرا فرض یہاں پر یہ کہ سامنے جو اس کے سامنے پیش کرتا خاتون ہے نکاح کو قبول کرنا ہے، یعنی اس کے ساتھ نکاح کو قبول کرنا ہے. امام صاحب، مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ فلاں دی تھی اتنے حق مارے اتنے قبول ہے. اب آگے وہ کہے گا کہ قبول ہے، یعنی امام اس کو آفر کر رہا ہے، وہ اس کو ایکسپٹ کرے گا، قبول کرے گا. اب یہ دوسرا فرض ہے جس کی ادائیگی کے بعد جا کر کے نکاح قائم ہوگا. اور نمبر 2 ہے واجب، یعنی واجب اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو اس کے بغیر ثواب کے اندر بہت ساری کمی آ جائے گی، نہ ہونے کے برابر ہے. واجب فرض کے قریب ہوتے ہیں. اب جس بندے نے نکاح کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق مہر طے کرے، حق مہر ادا کرے، موقع پر دے. اب حق مہر کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مہر لأقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم جو ہے وہ حق مہر نہیں ہوتا. حق مہر لا مہر لأقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم جو ہے وہ مہر نہیں ہوتا. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں 5 درہم دے دوں، 7 دے دوں، غریب ہوں، تو وہ اس کا حق مہر نہیں کہلائے گا، یہ واجب ادا نہیں ہوگا. اور پاکستانی کرنسی کے مطابق آج کل جو 10 درہم کی مقدار ہے یہ تقریباً 6000 کے قریب ہے، 5000 سے اوپر چلی جا چکی ہے. پہلے 5000 تھی، اب تھوڑا مزید
جیسے کرنسی میں اضافہ ہو رہا ہے اور قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو درہم کی قیمت بھی بڑھے گی، تو پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے یہ 10 درہم جو ہے وہ 6000 کے قریب کہلائیں گے۔ یہ مہر ضروری ہے۔ اب اس کے بعد پھر 3 سنتیں ہیں، نکاح کی 3 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت خطبہ، نکاح کے وقت خطبہ پڑھنا، یہ امام کا کام ہے۔ نمبر 2، دوسری سنت یہ ہے کہ خطبے کے بعد نکاح ایجاب و قبول ہونے کے بعد وہ خوشی کے طور پر جو چھوارے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی میٹھی چیز جو ہے وہ تقسیم کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب بھی کسی کا نکاح پڑھاتے تو خود وہ چھوارے لے کر کے لوگوں میں یوں بانٹتے، پھینکتے۔ پھینکنے سے مراد نہیں کہ سامنے والے دی آنکھ کاٹ مارو، نہیں جی، بالکل آرام سے اسی ہو کے وہاں پر لوگوں تک پہنچائے۔ اور تیسری جو سنت ہے، اہم ہے، وہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد یہ دعوت ولیمہ کرنا۔ اب دعوت ولیمہ میں 2 قسم کی خطائیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ولیمے کے اندر اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں سے جو بیچارے غریب لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، ان کو دعوت نہیں دیتے، بلکہ اپنے عزیزوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے پرسنالٹی کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے سے اوپر والے طبقات کو دیکھتے ہیں، امیر لوگوں کو ولیمے کی دعوت دیتے ہیں اور وہاں میرج ہال کے اندر بلا کر کے ان کو دعوت کھلائی جاتی ہے۔ میرے خیال کے مطابق ایسا ولیمہ درست نہیں ہے، اسلام ایسے ولیمے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ولیمے کا معنی یہ ہے ولیمہ کے اندر جو محلے کے، پڑوس کے، علاقے کے غریب لوگ ہیں ان کو دعوت دی جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے۔ ہمارے بڑے بزرگ جو گزر گئے ہیں ان کے نکاح اس لیے صحیح سلامت باقی رہے کہ انہوں نے اپنے نکاح کے موقع پر ولیمے میں صحیح حق ادا کیا، غریب لوگوں کو کھلائی، دعوتیں غریب لوگوں کو کھلائی۔ آج کل ہم جو ولیمہ کھلاتے ہیں، ہمارے جو ہے وہ نظر، ہماری سوچ بڑے ہائی لیول کے لوگوں کی ہوتی ہے، ہم ان کو بلا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نکاح بھی خراب ہو جاتے ہیں اور زندگی میں سکون بھی نہیں رہتا۔ اب اسی ولیمے کے اندر دوسری غلطی جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے ولیمے کو کر لینا۔ ولیمہ کا معنی یہ ہے کہ شب زفاف یعنی پہلی رات عورت کے ساتھ گزرنے کے بعد، خلوت ہونے کے بعد، دخول کے بعد جا کر کے وہاں ولیمہ ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک دن پہلے ولیمہ کر دیا جاتا ہے بعض جگہ پر، اور کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ بارات والے دن ہی رات کا کھانا جی ولیمے میں۔ بھئی یہ ولیمہ نہیں ہے، ولیمہ شب زفاف کے بعد ہے۔ یہ جو پہلے کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہ اس کو آپ خیرات کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ لوگوں کی ویسے عمومی دعوت کہہ سکتے ہیں، ولیمہ کی دعوت نہیں کہہ سکتے، ولیمہ اس سے نہیں ہوتا۔ اور رہی بات یہ کہ نکاح کس درجہ ضروری ہے، اگر کوئی بچہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے اور بالغ ہو جاتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کے گھر والے نکاح نہیں کرتے، اب اس حال میں کہ وہ اپنی بلوغت کے بعد گناہ کر رہا ہے اور اس گناہ کا علم والدین کو بھی ہے، اس کے باوجود وہ نکاح نہیں کر رہے، تو اس گناہ میں ان کا بھی حصہ لازمی ڈلے گا۔ اس گناہ کرنے میں والدین کا حصہ بھی ہوگا، بڑے بھائیوں کا حصہ ہوگا، چچاؤں کا حصہ ہوگا، ماموں خالہ کا حصہ ہوگا کہ جنہوں نے جو اس بات پر قادر تھے کہ اس نوجوان کا نکاح کر دے لیکن وہ نہیں کرتے، اب اس گناہ میں وہ بھی شامل ہے، ان کو بھی برابر کا گناہ ملے گا۔ اس لیے نکاح کو ضروری قرار دیا جائے اور بلوغت کے بعد فوراً جو ہے وہ نکاح کر دینا چاہیے لڑکی لڑکے کے معاملات میں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کاموں میں جلدی کرو۔ نمبر 1، نماز میں، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو، اس کو مزید تاخیر نہ کرو، جی چلے کوئی بات نہیں، اذان ہو گئی 20 منٹ پڑھے ہیں 25 پڑھے ہیں جماعت میں، وہ بھی ہو گئی، پھر جی ابھی ٹائم ختم ہونے میں اتنا وقت باقی ہے تو پڑھ لیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کرو، بھائی اس کو جلدی سے جلدی اس کا نکاح کر دو تاکہ گناہوں سے بچ جائے۔ نمبر 3، میت کو غسل کے بعد، جنازے کے بعد قبر کے حوالے کرنے میں تاخیر نہ کرو، جلدی اس کو قبر کے حوالے کرو۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، آج ماحول کے مطابق یہ درس دینے پر مجبور ہوا ہوں۔ بڑے بڑے میں نے دیکھا نوجوان ہمارے 25 سال، 30 سال، 27 سال کے ہو چکے ہیں لیکن ان کے نکاح نہیں ہوئے۔ میں والدین سے یوں دستبردہ گزارش کروں گا کہ ان کا نکاح کریں اور ان کے ساتھ جو ہے تعاون کریں، ان کے گناہ میں اپنا حصہ نہ ڈالیں بلکہ ان کو گناہوں سے محفوظ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نکاح والی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔